वीनस आपके लिए बहुत ही वाज़े, बड़े और प्लेजेंट चेंजेस लाने वाला प्लैनेट है। पोजीशन ऑफ योर माइंड स्किल्स, पोजीशन मीन्स योर इमोशंस, वीनस पोजीशन मीन्स योर फैमिली लाइफ, योर लव लाइफ। अस्सलाम वालेकुम लियूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर्स, टाइम हमें क्या क्या फेवर्स दे सकता है, उस सब एनालिसिस के साथ। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक 12 जनवरी से 18 जनवरी के दरमियान जो कुछ दिन आपके सामने आएंगे, इन दिनों आपको कुछ बड़े बेसेस, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने जा रही हैं। मामला ये है, पहले कॉज ऑफ प्रेडिक्शन या बेस ऑफ प्रेडिक्शन सुनिए। वीनस 17 जनवरी को आपके 7th एंगल पर आएगा। वीनस आपके लिए बहुत ही वाज़े, बड़े और प्लेजेंट चेंजेस लाने वाला प्लैनेट है। जब भी कभी आप मुझसे या किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी आर्टिकल में या किसी न्यूज़ में आप सुने कि वीनस इज़ इन गुड पोजीशन, दैट मीन्स पोजीशन ऑफ योर माइंड स्किल्स, पोजीशन मीन्स योर इमोशंस, वीनस पोजीशन मीन्स योर फैमिली लाइफ, योर लव लाइफ, योर attachments, your beauty loving nature. Venus is an architect of your emotional side in all means, like आप किसी खुशी को enjoy कैसे करते हैं, आप किसी खुशी को create कैसे करते हैं, आप किसी रिश्ते को अहमियत कितनी देते हैं, आप उस रिश्ते की रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए कुर्बानी कितनी देते हैं, आप लविंग कितने हैं, आपका टॉलरेंस लेवल कितना है, आपकी ब्यूटी लविंग इंटेंसिटी कितनी है। इट इज़ ऑल डिसाइडेड बाय नेचर, डिपेंड्स ऑन वीनस पोजीशन। जब भी वीनस की पोजीशन अच्छी होगी, यू विल बी लविंग, यू विल बी डिसिप्लिन्ड एंड अदरवाइज भी आपके डिसीजंस में भी रिदम होगा। फैमिली लाइफ को प्रॉपर लेकर चल रहे होंगे, सेहत तंदुरुस्ती को प्रॉपर लेकर चल रहे होंगे, कारोबारी मामलात को प्रॉपर लेकर चल रहे होंगे, आपका मेल जोल बढ़ेगा, आप लिबास अच्छा पहनेंगे, ग़िज़ा अच्छी खाएंगे, आपकी तरतीब ज़िंदगी में खुशी के इवेंट्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, गम और कंप्लेन कम होती जाएगी, टाइम प्रोडक्टिव होता जाएगा, प्रॉफिटेबल होता जाएगा। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द 17th of January दिस वीक। जो 3 डायरेक्ट फ़ायदे हैं, उनमें से पहला फ़ायदा ये है कि यू आर हाईली एलिजिबल फॉर लाइफ पार्टनरशिप। तमाम वो ल्यूज़, लेडी एंड जेंट्स जो कि लाइफ पार्टनरशिप के मसले में फंसे हुए हैं, मसला इसलिए कह रहा हूँ कि उनके लिए या तो फैसला मुश्किल है, या उनके लिए एक से ज़्यादा प्रपोजल हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, या वो शाय हैं, या फिर उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, या उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपनी लाइफ में किसी दूसरे को बर्दाश्त कर सकें। ये भी एक प्रॉब्लम है, अपनी लाइफ में दूसरे आदमी को, दूसरे खातून को बर्दाश्त करना, ये भी एक पहलू है। अदरवाइज़ बंदा ये जो शादी से पहले आज़ादाना सोच के साथ, आज़ादाना प्लानिंग के साथ चल रहा होता है, लाइफ पार्टनरशिप के साथ सोशल कंपल्शंस, फैमिली कंपल्शंस, मजहबी कंपल्शन सामने आती है। इसे इब्तदाई तौर पर डील करना थोड़ा ट्रबल मेक करता है। बंदा कहता है मैं ये क्या कर बैठा हूँ, मैं तो इससे पहले ही अच्छा था। उस तरह के लोग जो इस तरह की कंपल्शंस को फेस करने में थोड़ा सा इरिटेटेड होते हैं, उनके लिए भी ये सीज़न बड़ा अच्छा होता है। वो डिसीजन लेते हैं, इस डिसीजन को प्लेजेंट मानते हैं, लाइफ में इस प्लेजेंट चेंजेस को लाइफ अचीवमेंट मानते हैं, ना कि लाइफ बाउंड्रीज मानना शुरू करते हैं। वो लाइफ को एक ट्रबल की तरफ ले जाने की बजाय इसे एक प्लेजेंट, एक हेवन फीलिंग्स में जाते हैं। सो ये ड्यूरिंग द वीनस सीजन। अच्छा, इसका एक और ये फ़ायदा है ल्यूज़, ये बात आपको बार बार करनी चाहिए कि जो लोग लाइफ पार्टनरशिप में मौजूद हैं और किसी वजह से इमोशनली डिटैच हैं, दिल टेढ़े हो गए, नफ़रत है, या फिर अदरवाइज़ शिकायतें बहुत हैं कि
جتنا لو جتنا کیئر میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یا جتنی اٹینشنز میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی اتنی مجھے سامنے والے سے نہیں مل رہی, وہ بھی ڈیورنگ دا وینس سیزن ملنا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ دا لاسٹ ایڈوانٹیج, دل میں تشفی سی پیدا ہوتی ہے, ایک اطمینان سا بائی دا ایموشنل سائڈ, مطلب چیزیں اچھا ہی لگتی ہیں, رشتے, ڈیلی ایجنڈاز, کھانا پینا, یہ اچھے لگنے لگتے ہیں. تو جب یہ اچھے لگنے لگتے ہیں تو لائف تھوڑی سیٹل محسوس ہوتی ہے. اینڈ ایٹ دس ٹائم وین وینس از ان 7th اینگل, سو دس از این آئیڈیل ٹائم ٹو ٹرانسفارم یور ایموشنس. اگر غصیلے ہیں تو غصے سے باہر آئیے, نفرت کر رہے ہیں تو نفرت سے باہر آئیے, جلد باز ہو گئے ہیں تو اس سے باہر آئیے, سیریس ہو گئے ہیں, رشتوں کو سیریس لے ہی نہیں رہے, تو بھی آپ کو اپنے ایموشنز کو ٹرانسفارم کرنا چاہیے اور یہ ٹائم آپ کو سپورٹ کرے گا. اینڈ دا لاسٹ چینج, نیو مون ہوگا, شعبان کا چاند 18 جنوری کو آپ کے 6th اینگل پر ہوگا. اٹ گیوز یو این ادر اسٹرینتھ, اٹ گیوز یو این ادر فورس آف لائف فار یور اسپرچویلٹی, فار یور بلیوز, فار یور کانفیڈینس, فار یور ایکسٹرا سینسری پرسیپشنس, چھٹی حس, انٹیوشنس. لوگوں کو جج کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. کسی معاملے کو طے کرنے میں آپ کو آپ کی چھٹی حس بتا دے گی کہ آپ کامیاب ہونے والے ہیں یا ناکام ہونے والے ہیں, اینڈ دین پھر آپ اسی انٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے نقصانات سے بچ سکتے ہیں. اچھا, یہ سب ہو گئی پازیٹیو خبریں. اب ایک کلو دے کر جا رہا ہوں, اٹ از ناٹ اے پریڈکشن ایٹ دا مومنٹ, یہ خبر ابھی دبی ہوئی ہے. یہ جو وینس اس وقت 7th اینگل پر ہے, یہ 21 دن کے بعد, 3 ہفتوں کے بعد یہ آپ کے 8th اینگل پر بھی جائے گا. تو نفرتیں دور کرنے کے لیے آپ کے پاس یہی 3-3.25 ہفتے ہیں. اس کے بعد آپ کو بائی آسٹرولوجیکل رول دیر از سم ٹربل, تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ 3 ہفتوں میں نفرتیں کم کریے, عادتوں کو کنٹرول کریے, ایموشنز کو ٹرانسفارم کریے, اپنے اندر جو تبدیلیاں لانی ہیں, اپنے اندر جو ٹالرنس لے کر آنا ہے, اپنے پیشنس لیول کو انکریز کرنا ہے, اپنے موڈ کو سوئنگ ہونے سے بچانا ہے, اپنی انگزائٹی کو ڈس اپیئر کرنا ہے. سو یہ آپ کے پاس 21-22 دن ہے, اس میں کرنے کی کوشش کریے, آپ آسان رہیں گے. آگے پھر آپ کو ویسے رمضان سنبھال لے گا, بٹ دیٹ از اے ٹائپ آف اے اسپرچل ٹرینڈ, بٹ ایٹ دا مومنٹ دس از اے سائنٹیفک ٹرینڈ جس سے آپ اپنے آپ کو بائی رولز آن دا پروون سچویشن آپ اپنے آپ کو کور کر سکتے ہیں. جب آپ کور کرنے لگیں, اگر آپ اپنی ول کو, ارادوں کی طاقت, ول کا اردو ترجمہ ہے ارادوں کی طاقت, اپنی اسکلز کو, مطلب اپنی صلاحیتیں, اپنی اویلیبل اپرچونیٹیز کو مینیج کرتے ہوئے ہی چیزیں ٹھیک کر جاتے ہیں, تو دیٹ مینز یو آر ناٹ اے پیشنٹ. ایک سچویشن بنی تھی, آپ نے اس سچویشن کو کور کیا اینڈ معاملہ ٹھیک کر لیے. دیٹ مینز یو پروو یور سیلف. جب سچویشنز کسی بھی طرح کی آتی ہیں, آپ حالات سے آگاہ ہوتے ہیں, صلاحیتیں آپ کے پاس موجود ہیں, آپ کور کر جاتے ہیں. بٹ اگر آپ کور نہیں کر پا رہے, آپ کو یہ مصیبت محسوس ہوتا ہے, یہ ایک ڈیزاسٹر محسوس ہوتا ہے, تو دین یو گو ود سم ریمیڈیز لائک سورہ شمس پڑھیے 5 times in a day. تلاوت سورہ شمس آپ کو بلیسنگز بھی دے گی, اطمینان قلب بھی عطا فرمائے گی, اینڈ ادروائز بھی فضل, رحمت, برکت سب آئے گی. اینڈ بینگ اے لیو, اگر بلو سفائر پہنا جائے, اگر روبی پہنا جائے, اگر ایمرلڈ پہنا جائے, تو آپ کی لیڈرشپ میں بھی ان اسٹون تھراپی سے, ان جیمز جو تھراپی ہے, اس سے بھی آپ کو کافی ریلیف ملے گا. روبی پہنے تو 10 کیرٹ, بلو سفائر پہنے تو 10 کیرٹ, ایمرلڈ پہنے تو 4 کیرٹ کافی ہوگا. اب ادھر سورہ شمس پڑھی, ادھر اسٹون تھراپی کی, تو امید ہے کہ پھر یہ والا ٹائم آپ کے لیے غیر معمولی کامیابیوں کی وجہ بن جائے گا. پھر بھی کچھ کمی رہے, آپ کو لگے کہ ابھی بھی سچویشن کور نہیں ہو رہی, تو دین گو ود یور پرسنل کیلکولیشن, یور برتھ چارٹ کیلکولیشنس. پر چارٹ کیلکولیشنز کے لیے یہ واٹس ایپ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, ان پر کالز اوبلائج نہیں ہوتی لیوز. آپ ایک چھوٹا سا میسج کریے کہ آپ کو اپنے لیے ٹائم اپائنٹمنٹ چاہیے, تو وہ میرا سٹاف آپ کو گائیڈ کر دے گا. وہ فری فورم نہیں ہے, ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے.
میں نے اپنی طرز سے بھرپور کوشش کی کہ اس ٹائم بیہیویئر کی اچھائیاں، اس نعمت کو کیسے استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم آپ کے لیے کن کن سہولیات کی وجہ بنایا ہے، وہ سب بیان کیا. امید ہے آپ اسے سمجھے بھی ہوں گے اور اسے اپنی زندگی میں استعمال بھی کریں گے. جب آپ اس گولڈن ٹائم سے مستفید ہو رہے ہوں تو اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے زندگی کا، دنیا کا بھی، آخرت کا بھی ایون. اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. لیوز آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. آپ کو ایک چھوٹا سا کلو دے کر پھر بات ختم کرتا ہوں. اگلے ہفتے سورج آپ کا رولنگ پلانٹ، مرکری آپ کا مائنڈ پلانٹ، مارس آپ کی ہیلتھ کا پلانٹ، یہ بھی 7th اینگل پر آ جائے گا. اینڈ یو ول بی میکسیمم ان دا پلانٹری ایکشن. بٹ وہ پلانٹس آپ کو کس طرح فائدہ دیں گے وہ کمنگ ویڈیو میں بیان کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.